کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ سرزمین کہاں ہے جہاں سے ایک ایسی طاقت اٹھے گی جو ظلم کے نظام کو ہلا دے گی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صدیوں پہلے بتائی گئی نشانیاں آج بھی ہمارے درمیان سانس لے رہی ہیں؟ اور وہ نام خراسان، کیا یہ ایک صرف خطہ ہے یا ایک راز؟ کہا جاتا ہے خراسان سے سیاہ جھنڈے اٹھیں گے تو دنیا ایک ایسے انقلاب کے قریب ہو جائے گی جس کی قیادت امام مہدی کریں گے۔ لیکن سوال یہ ہے، امام مہدی اور خراسان کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اسلامی تاریخ میں خراسان ایک اہم اور وسیع خطہ رہا ہے جس میں موجودہ ایران، افغانستان اور وسطی ایشیا کے کچھ علاقے شامل تھے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں علم بھی تھا اور جہاد بھی، جہاں علماء بھی پیدا ہوئے اور مجاہد بھی۔ رسول اللہ کریم کی احادیث میں خراسان کا ذکر ایک خاص انداز میں آتا ہے، ایسا ذکر جو آنے والے زمانے کی پیش گوئی کو اشارہ کرتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور اسلامی عقیدے کے مطابق ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ ہوگا، اور خراسان اس ظہور سے پہلے کے حالات میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ آج ہم اسی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حقیقت کے آئینے میں، بغیر کسی مبالغہ کے، صرف مستند احادیث کی روشنی میں۔ خراسان یہ ایک صرف جغرافیائی نام نہیں تھا، یہ ایک تہذیب تھی، ایک شناخت تھی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں یہ خطہ علم و حکمت کا مرکز بن گیا۔ یہاں کے لوگ ایمان میں مضبوط اور عزم میں پختہ تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ یہی خراسان عباسی خلافت کے قیام میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن احادیث میں خراسان کا ذکر ایک اور بھی بڑے واقعہ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم خراسان سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس کی طرف بڑھو، کیونکہ اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ الفاظ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک پیش گوئی ہے، ایک ایسا منظر جو وقت کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ سیاہ جھنڈے، یہ علامت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک فوج ہے یا ایک تحریک یا ایک بیداری؟ علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں احتیاط اور توازن کو اختیار کیا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ان روایات کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق اور دیگر احادیث کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ یہ جھنڈے ظلم کے خلاف اٹھنے والی ایک طاقت کی علامت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ہر وہ گروہ جو سیاہ جھنڈے لے، ضروری نہیں کہ وہی گروہ ہو جس کا احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں فہم اور احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی بار ان نشانیوں کو غلط استعمال کیا گیا ہے اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ امام مہدی ایک ایسا نام جو امید کی علامت ہے۔ احادیث کے مطابق وہ رسول اللہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ وہ ظلم سے بھری دنیا میں عدل قائم کریں گے، لیکن ان کا ظہور ایک خاص وقت پر ہوگا، اور اس سے پہلے دنیا میں بے چینی، انتشار اور فتنہ ہوگا۔ اسی دور میں خراسان سے اٹھنے والی ایک تحریک، یہ تحریک امام مہدی کی نصرت کے لیے ہوگی، لیکن یاد رہے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کوئی انسان اسے اپنی مرضی سے اس نظام کو نہیں چلا سکتا۔ دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہوگی، عدل نایاب ہوگا، ظلم عام ہوگا، لوگ سچ کی تلاش میں ہوں گے لیکن راستے دھندلے ہوں گے۔ ایسے وقت میں خراسان سے ایک صدا بلند ہوگی، ایک ایسی صدا جو لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ یہ صدا صرف جنگ کی نہیں ہوگی بلکہ ایک مقصد کی ہوگی، ایک ایسے نظام کی ہوگی جو عدل اور انصاف کو قائم کرے گا، اور پھر یہی قافلہ امام مہدی کی طرف بڑھے گا۔ تاریخ کا ایک نیا باب کھلنے والا ہوگا۔ مکہ، وہ مقدس سرزمین جہاں سے سب کچھ بدلنے والا ہے۔ امام مہدی کعبہ کے قریب ظاہر ہوں گے، لوگ ان کے قریب جمع ہوں گے، لیکن وہ ابتدا میں خود کو ظاہر کرنے سے ہچکچائیں گے۔ پھر اللہ کا حکم ہوگا اور وہ قیادت سنبھالیں گے۔ اسی وقت خراسان سے آنے والے لوگ ان کی بیعت کریں گے۔ یہ لمحہ تاریخ کا سب سے اہم لمحہ ہوگا۔ عدل کا سورج طلوع ہوگا اور ظلم کا اندھیرا چھٹنے لگے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب زمین انصاف سے بھر جائے گی۔
امام مہدی اور خراسان کا تعلق ایک حقیقت ہے، لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے علم، صبر اور احتیاط ضروری ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اسلام میں ہر خبر کو تحقیق کے ساتھ قبول کرنا چاہیے اور کسی بھی علامت کو جلد بازی میں اپنانا نہیں چاہیے۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، عدل، سچائی اور صبر کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، کیونکہ جب وہ آئیں گے تو کامیاب وہی ہوں گے جو حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔